बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि डीजीआई एसपीआर क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी डीजीआई एसपीआर को एक बात कही थी। तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें आईएसपीआर साहब, मेरी बात जरा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखिए आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने डीजीआई एसपीआर को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाकया बताया। और क्योंकि पीटीआई इस्तीफे देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि यह सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज मिलाकर डीजीआईएसपीआर ने इकबाल जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफ जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहां पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए। लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को और इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हकायक, अखबारात, हर चीज ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने पीडीएम को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहां पे आपने वेंटिलेटर, हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं दी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वजीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफगानिस्तान एक वफद भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज उठाता रहा। डीजी साहब आपका ही इदारा मुझे फोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वजीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया और भाई लोगों ने मांगा है। भाई लोग बोलते हैं इनको, आईएसआई वालों को और फौजियों को। इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, टीटीपी वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने कहा जनाब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी तो फिर आईएसपीआर और आईएसआई का मुझे फोन आया कि स्वात से तो निकल गए हैं, अब तुम मुल्क के ठेकेदार ना बनो। तो फिर मैं अमन का ठेकेदार बन गया और आखिरी बंदा निकलने तक सड़कों पे रहा। मुझे मुराद सईद ने बताया था कि पुलिस नीचे जाती थी, पहाड़ों के ऊपर तालिबान जाते थे और उनको ऑर्डर आया हुआ था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वापस अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान में लेकर आ रही थी। मैंने उस दौर में इस पर वीलॉग भी किया था, मैं गवाह हूं इस बात का। मुराद सईद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मुराद सईद का कहना है, उन्होंने बताया किस तरीके से फिर तालिबान लाए गए, हमने मुजाहरे किए, हमने बहुत कुछ किया, फिर मेरे ऊपर आप लोगों ने सारा मलबा डाल दिया और मुझे कहा जनाब कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। 9 मई से पहले ही मुझे जो है वो बहुत ज्यादा
رولا ڈال دیا گیا تھا میرے بارے میں. پھر انہوں نے کہا پھر تم جنازوں پر جذباتی بیانات بناؤ, جھوٹ بولو, مگر بچ کے آنسو بہاؤ, مگر یہ میری قوم تمہاری ہوس کی بھینٹ چڑھتے چڑھتے تھک چکی ہے. یہ میرے لوگ تمہاری طاقت کو دوام دینے کے لیے بہت بلی چڑھ چکے ہیں. میرے ہر پاکستانی شہری, ہر جوان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے. مزید ہم غریبوں کے بچے تمہاری جنگوں کا ایندھن کیوں بنے؟ جن قدموں سے لے کر آئے ہو انہی پیروں واپس بھجوا دو. جیسے پھیلایا ہے ویسے ہی سمیٹ لو. بہت ہو گئی یہ اداکاریاں تمہاری, ریاکاریاں. یہ مراد سعید کا سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح یہ سارا کچھ بتایا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے دور حکومت میں تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا, بلکہ جنرل باجوہ نے ایک انٹرویو دیا, بات چیت کی مالک سے, جو مالک صاحب ہیں جرنلسٹ. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ تک بھی طالبان جی ہے ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ باجوہ نے جھوٹ بولا, طالبان اگست سپتمبر میں واپس آ رہے تھے پاکستان میں. جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر ہوئے تھے. جھوٹ بولا, لیکن جنرل باجوہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میرے دور میں تو واپس ہی نہیں آئے, یہ تو عاصم منیر کے دور میں واپس آئے. یہ بات جنرل باجوہ نے کہی مالک صاحب سے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس پہ رد عمل دیا, ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا. سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی کہ سندھ میں اور پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ بہت دہشت گردی ہوئی ان دونوں جگہ پہ بھی ماضی میں پالیسیز کے نتیجے میں. لیکن انہوں نے سوال بڑا اچھا اٹھایا, انہوں نے کہا جنرل ایوب نے امریکہ کو جو پہلا اڈا دیا وہ پنجاب میں تھا یا سندھ میں؟ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے لیے مجاہدین کا جو بیس کیمپ بنایا پنجاب کو بنایا یا سندھ کو بنایا؟ جنرل مشرف کے تعاون سے امریکہ نے ڈرون حملے پنجاب میں کیے یا سندھ میں کیے؟ جب یہ سارا گند آپ نے ڈالا خیبر پختونخوا میں تو دہشت گردی وہیں آئے گی نا. ویسے بلوچستان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ڈی جی ایس پی آر؟ بلوچستان کے اوپر تو کئی دہائیوں سے آپ کی اپنی حکومت ہے, کئی دہائیوں سے آپ کا اپنا کنٹرول ہے. 70 کی دہائی سے لے کر آج تک بلوچستان آپ نے اپنے کنٹرول سے باہر جانے کب دیا ہے؟ فوج کا بلا کسی اور کی شراکت کے مکمل کنٹرول ہے بلوچستان اور وہاں کی حکومت پہ ہمیشہ سے. اور پاکستان کا سب سے بدترین امن و امان والا صوبہ آج بلوچستان ہے. بلوچستان میں صرف 2-3 چیزوں کو امان ہے. نمبر 1, معدنیات کے ٹرک, انہیں کوئی نہیں چھیڑتا, وہ جاتے ہیں سیدھے, ان کو پہنچانا پتہ نہیں کیا ہے, وہ جاتے ہیں سیدھے. نمبر 2, جو تیل کی اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے, ان کو امان ہے. باقی بلوچستان میں کسی چیز کو امان نہیں ہے. زائرین کو امان نہیں ہے, عام انسانوں کو امان نہیں ہے, مسافروں کو امان نہیں ہے, ٹرین کو امان نہیں ہے, سیکورٹی اداروں کو امان نہیں ہے, اسپتالوں کو امان نہیں ہے, صحافیوں کو امان نہیں ہے, وکلا کو امان نہیں ہے. کوئی نہیں بچ سکتا وہاں پہ. 2 چیزیں بچتی ہیں, ایک معدنیات کے ٹرک, ایک تیل کے ٹرک. باقی ہر چیز کو بلوچستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں صبح کے وقت بتایا تھا کہ آج ہزاروں قدم, لاکھوں قدم مظفر آباد کی طرف بڑھیں گے. تو مظفر آباد کے جو مناظر تھے وہ حیران کن تھے. جس طرح لوگ نکلے اور یونیورسٹی گراؤنڈ کی طرف جا کر جمع ہو گئے, یہ کسی صورت بھی ایک چھوٹا اجتماع نہیں ہے. اس طرح کی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس سے پہلے تاریخ میں کبھی آزاد کشمیر میں نہیں دیکھی گئی. بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہیں اور وہ سارے مظفر آباد کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. نہ صرف مظفر آباد کے اندر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے, بلکہ راولا کوٹ میں, باغ میں, میرپور ڈویژن میں, پونچھ ڈویژن میں, یہ ہر جگہ سے لوگ نکلتے ہوئے اب بڑھتے جا رہے ہیں مظفر آباد کی جانب. 200 300 جو کوسٹرز ہیں ان کے قافلے دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ سیدھا مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں لوگ. اب رکاوٹیں بھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح پچھلے 3-4 دن لڑائی لگی رہی. اب یہ ہوا کیا, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ایک تو جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے بڑی تعزیت, اور اس غم کے اندر ہم بھی شامل ہیں. میں خود, میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنی تکلیفیں ہم لوگوں نے اٹھائیں, ہماری فیملیز کے ساتھ کیا کچھ ہوا. بڑا ظلم, جبر اور فستاغیت کی ایک داستان وہاں رقم کی گئی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے. اب آزاد کشمیر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم ان کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں اور بڑی تکلیف ہے اس بات کی. اللہ رب العزت سب کو صبر عطا فرمائے. اور جو پولیس والے شہید ہوئے, یہ ایک کھیل کھیلا گیا. جو مقامی صحافی اور جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, بلکہ احمد فرحات صاحب نے مجھے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کشمیر پولیس کا خون بہا کر کوشش کی جائے گی کہ ایک نیا ڈرامہ کریٹ کیا جائے 9 مئی طرز کا. اور اس ڈرامے کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ دیکھیں نا کشمیر میں فوج کے اوپر اٹیک کا ڈرامہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ انٹرنیشنلی پاکستان کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی, کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف کشمیری لڑتے ہیں
اور آزاد کشمیر میں اگر پاکستانی فوج کے خلاف کشمیری لڑیں گے تو عالمی سطح پہ پاکستان کی بہت سبکی ہو جائے گی, پورا مقدمہ ہی دبردوس ہو جائے گا. لہذا یہاں پہ حملہ کس پہ کروایا جا سکتا تھا, وہ دو ہی چیزیں تھی, یا تو پولیٹیشنز مار دیے جاتے کچھ, یا پھر جو سب سے آسان ہے پولیس والے بیچارے معصوم لوگ ہیں, وہ نوکری کر رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, ان کو یا تو نشانہ بنا دیا جاتا قربانی کا بکرا, اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا بھی گیا. 3 پولیس والے جاں بحق ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اور بہت سارے پولیس والے زخمی بھی ہو گئے ہیں. جو مظاہرین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے, وہ بھی زخمی ہوئے, جبکہ مظاہرین شہید بھی ہوئے. اور نماز جنازہ پڑھائی گئی تو بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے. تو لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے. کشمیر میں ویسے بھی خوف اتنا تھا نہیں, لوگوں میں بڑی یکجہتی ہے, وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. ایسا ہی گلگت بلتستان میں بھی ہے. اب گلگت بلتستان کے لوگ بڑے لمبے عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہوئے ہیں, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ آہستہ آہستہ چیزوں پہ قبضہ کرتی جا رہی ہے, جیسا کہ ان کی معدنیات, یا جیسا کہ ان کی حکومت, جہاں پہ عوامی منتخب نمائندے کی حکومت کو گرا کر اپنی کٹ پتلی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ بنائی. جیسا کہ ان کے خوبصورت مقامات جہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ہوٹلز اور سیاحتی مقامات وغیرہ تعمیر کر رہی ہے اور وہاں سے پیسہ ویسا یہ بنائیں گے, تو اب وہاں کے لوگ بھی بہت بھرے ہوئے ہیں. جس دن وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ بھی ایسی مصیبت ڈال دیں گے. بہرحال آزاد کشمیر میں ایک رپورٹ آئی انٹیلیجنس کے پاس, اور انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو طاقت کے بلبوتے پہ روکنا مشکل ہے, کیونکہ لاشیں گرتی ہیں, اس کے باوجود یہ مقام نہیں چھوڑتے. یہ وہ لاش کو وہاں سے منتقل کرتے ہیں, زخمی کو وہاں سے اٹھا کے اسپتال میں پہنچاتے ہیں, اور کشمیری وہاں سے جاتے نہیں ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں اور واپس ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. پہلے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ڈنڈے ماریں گے, گولی چلائیں گے, آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے, اس طرح کی حرکتیں کریں گے, سادہ کپڑوں میں لوگوں سے گولیاں چلوائیں گے. کچھ جگہوں پہ مبینہ طور پہ مسلم کانفرنس کے لوگوں نے گولیاں چلائیں, کچھ جگہ پہ سیکورٹی فورسز نے چلائیں. شیلنگ کریں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, گرفتاریاں کریں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, لیکن وہ نہیں بھاگے. انہوں نے بدترین ٹارچر کر کے دیکھ لیا, لیکن کشمیری بھاگے نہیں, کشمیری ڈٹ گئے. اب انٹیلیجنس کی جو رپورٹیں اکٹھی ہوئی, انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کر پہنچ گئے مظفر آباد تو وہ ہو جائے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ باقاعدہ عوام اقتدار پہ قبضہ کر لے گی, اور جو ہماری کٹ پتلی حکومت ہے اس کو گرا کے یہ اپنی عوامی حکومت واقعی قائم کر سکتے ہیں. ان کی یہ کیپیسٹی ہے. لہذا طاقت کے استعمال کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا ہوش کے ناخن لے. حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا, اور انہوں نے بتایا شہباز شریف کو بھی, پورے نظام کو, کہ یار ہوش کرو, یہ جو کشمیر میں آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کا حدود اربعی الگ ہے, اس کے رستے الگ ہیں, وہ بند کر دیں گے تو آپ کشمیر کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آج 5واں دن ہے, کشمیر مکمل طور پہ بند ہے, کوئی کام دھندا وہاں پہ نہیں ہو رہا, اور اس کے لیے رسپانسبل جو ہے وہ جعلی حکومت ہے جو وہاں بنائی گئی ہے. بہرحال انہیں یہ بتایا گیا کہ لوگ وہاں پہ اقتدار کو گرا دیں گے اور طاقت کے زور پہ گرا دیں گے. اچھا, اس سے امپیکٹ کیا آنا تھا؟ اگر کشمیر میں لوگ عوامی طاقت سے وہاں کی جعلی حکومت کا اقتدار چھین لیتے ہیں اور اقتدار گرا دیتے ہیں, تو پھر جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں انہیں حوصلہ ملے گا کہ اگر کشمیری یہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ ویو جو سری لنکا سے چلی, بنگلہ دیش گئی, یہاں پہ نیپال پہنچ گئی, وہ ویو پھر پاکستان بھی آ گئی نا کشمیر, اور آزاد کشمیر سے ہوتی ہوئی وہ ویو پاکستان کے اندر داخل ہو جائے گی. اور پاکستان میں بھی جو جعلی رجیم ہے, جہاں پہ ایک ٹک ٹاکر کو بٹھایا ہوا ہے پنجاب میں, سندھ کے اندر ایک جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے, بلوچستان کے اندر تو ہمیشہ سے جعلی حکومت ہی ہوتی تھی, ایک اور جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ لا کے بٹھائے ہوئے ہیں, اور اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا ٹاؤٹ